इंजीनियर साहब पे मुश्किल पड़ी है। जो शख्स ये हदीस सुनाता है अनन नबी ला कज़ब, वो आज अपनी मुश्किल के दौर में क्यों नहीं निकल रहा? लोग हंसेंगे, बोलेंगे पागल है क्या, दीवाना तो नहीं हो गया है क्या? आपने इसी वीडियो में कहा था फजल रहमान साहब के हाथ के ऊपर 5 लाख उलमा की बैत है। मैं उनमें से किसी आलिम के साथ बात करता हूँ, 5 लाख है मेरे पास, तो उम्र नू भी हो खत्म नहीं होगा, तो ट्रैक फाइनल खिलाओ मुझे। सही कह रहे हैं। इस वक्त अगर आपकी उम्र 46 साल है तो 16,790 दिन बनते हैं। 16,790 दिनों में आप 16,790 उलमा के साथ मनाजरा मुबाहिसा कर सकते हैं? नहीं, मैंने आपको इस मुश्किल में डाला ही नहीं। 8,395 मैंने उससे भी आपको बचा लिया। 4,000 3,000 नहीं जी, कि 2 आदमी जो शिया मनाजिर हैं, 2 अहले हदीस मनाजिर हैं, 2 देवबंदी मनाजिर हैं, इनके साथ करके आप गल मुका दें। मगर अली भाई आप याद करेंगे, आपके इस चाहने वाले ने इतना आसान कर दिया आपके लिए कि कहा ये 9 अफराद की कहानी भी रोक दो, सिर्फ 26 नवंबर को बैठ जाओ। 26 नवंबर को आप सेमीफाइनल खेलें और उसके बाद जिस नवंबर, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त में, जून, जुलाई को आप बोलेंगे फाइनल मैं आपको खिलाऊंगा और ये अवाम खिलाएगी, मुफ्ती तकी उस्मानी के पांव में पड़ जाएगी, ये जाके मुफ्ती मुनीबुर रहमान के पांव में पड़ जाएगी कि अली भाई ने सेमीफाइनल खेल लिया है और सेमीफाइनल में वो कामयाब हुए हैं, अब तुम फाइनल खेलो। एक जमाना हो गया है, अक्टूबर में हमने ये बात की और अब तक वीडियोस बनाने वाली सरकार एक वीडियो बना के ये नहीं कह रही कि मैं मुताला कर रही हूं। बरेलवी हैं और बरेलवियों के सामने मुनाजरा हो नहीं सकता, ये आप कह रहे हैं। मरने से पहले है मुसलमान कर ले इस बात पे गौर। कमरे की फजा और है, मनाजरे की फजा और। सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है, और उन दिलों पर कि जो इत्मीनान वाले हैं, हक वाले हैं और हक बात पे डटने वाले हैं। इस वीडियो के आगाज़ में मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हाफिज़ुल्लाह ताला के उन स्टूडेंट्स को सलाम भेजता हूँ कि जिन्होंने हक बात का साथ दिया, बरमला दिया, बरजस्ता दिया। उन्होंने कहा सारी बातें अली भाई की ठीक हैं, अली भाई के जितने लेक्चर्स हैं 90% ठीक हैं, अली भाई की जितनी रिसर्च है 90% ठीक है, सब बातें बिल्कुल ठीक हैं। बस एक बात है जो नहीं समझ में आ रही कि वो बैठने से घबराते क्यों हैं और बैठने से राह फरार क्यों इख्तियार करते हैं। उसके पीछे उन्होंने लॉजिक्स भी दिए कि जी पीछे मुफ्ती तारिक मसूद हाफिज़ुल्लाह ताला से लेकर आज तक जो भी हुआ है बैठे नहीं है, एक मर्तबा भी नहीं बैठे किसी के साथ जिससे हक और बातिल में तमीज़ नहीं हो सकी। यानी ये बात नहीं पता चल सकी कि आपके दलाइल सामने वाले आलिम के नज़र में कैसे हैं और उसके दलाइल सुनने के बाद आपका क्या नतीजा निकलता है। यानी आप वन साइड लेक्चर्स तो दे रहे हैं, आपके स्टूडेंट्स आपको सुन भी रहे हैं, लिसनर आपके साथ पॉडकास्ट भी कर रहा है, मगर आपके पाए का या कम से कम ये कि आप जिसको आलम कहते हैं उसके साथ आप बैठ के मुबाहिसा नहीं कर रहे हैं, मुकालमा नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ पॉडकास्ट आपने मुबाहिसे के तौर पे किए जिसका जिक्र भी मैंने कई मरतबा किया है, मगर ये कि अब बात वाज़ेह हो जानी चाहिए और बड़े क्लियर अंदाज में हो जानी चाहिए। इस वक्त भी मुझे कॉल्स आ रही हैं और बेशुमार मुझे पाकिस्तान भर से कॉल्स आई हैं। उन कॉल्स में सिर्फ एक ही बात की गई कि अवैस रब्बानी साहब, आप जो बात कह रहे हैं उसमें 16 बल्कि 100% सच्ची बात है, और उनमें से उन कॉल्स में से तकरीबन 60% वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हाफिज़ुल्लाह ताला के चाहने वाले हैं, हम उनके लेक्चर्स को सुनते हैं और हम तो कोई मौका ढूंढ रहे हैं कि उनके हाथ पे बैत करें या ये कहें कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब तुसी ग्रेट हो, हम आपके पीछे चलना चाहते हैं, आपकी बात सच्ची है। बस ऐसा ही कोई मौका जैसे कि 26 नवंबर है जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, हमें एटलीस्ट ये मौका आप इनायत फरमाएं। आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। मैंने उनको बताया कि इस पूरी मेहनत के सिलसिले में मुझे बड़े इल्ज़ाम लगे हैं। इंजीनियर साहब हो सकता है मुझसे नाराज़ हो ही गए हों, क्योंकि उनकी टीम के लोग कह रहे हैं कि ये तो बंदा बात पे अड़ गया है और ये तो पीछे भी नहीं हट रहा है। दूसरी तरफ से टीम के वो लोग जो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी बड़ी हैरानगी होगी कि भाई ये तो मज़ीद रोज़ बरोज़ लोगों की आवाज़ बनता जा रहा है और कितने सारे लोग हैं जो उसकी हिमायत में निकल के आके कह रहे हैं कि हम मुखालिफ किसी के नहीं है, मगर हम सच देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि जो शख्स ये हदीस सुनाता है अनन नबी ला कज़ब, वो आज अपनी मुश्किल के दौर में क्यों नहीं निकल रहा। एक बात याद रखिएगा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हाफिज़ुल्लाह ताला ने अपने प्रोग्राम में, जो मैं और मौलाना का प्रोग्राम था, उसमें ये बात बताई कि आज बुरा वक्त आया है बाबों के ऊपर, तो वो क्यों बाहर निकल के नहीं आ रहे, क्योंकि हुजूर सईद वाला जाने दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि जब मुसलमानों पे मुश्किल आई, आजमाइश आई, तो आपने कहा कि मैं नबी हूं, इसमें कोई शक नहीं है।
ایسے ہی مفتی تقی عثمانی نکل کر آئے کہ میں مفتی تقی عثمانی ہوں، دیوبندیوں کا امام، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں مفتی منیب الرحمان نکل کر آؤں، بریلویوں کا امام، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ان کے اوپر مشکل پڑی تھی تو وہ نکل کے کیوں نہیں آ رہے؟ اب 26 نومبر کو لے کے آپ مجھ سے زیادہ اچھے گواہ ہیں. انجینئر صاحب پہ مشکل پڑی ہے، برا وقت آ گیا ہے. ایک طرف ٹویٹر کے اوپر، ایک طرف فیس بک کے اوپر، اس طرف یوٹیوب کے اوپر، اور برا وقت صرف اچھے وقت میں بدلنے کے لیے ایک چیز مانگ رہا ہے کہ 26 نومبر میں آپ بیٹھیں، بیٹھ کے بات کریں، گفتگو کریں، بالمشافہ گفتگو کریں، اور بات علمی ہو، کتابی ہو، بابی ہو، وہابی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ بیٹھ جائیں. تو اگر اس برے وقت میں آپ نہیں نکل کر آ رہے، میں ہوں لیڈر علمی کتابیوں کا، میں ہوں لیڈر حقائق کا، میں ہوں لیڈر تحقیق کا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سیرت پہ عمل نہیں کر رہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ دوسروں کے نام پہ بات کر رہے تھے، مگر جب آپ کے اوپر بات ہوئی تو سب بے بات ہو گئے، اور آپ تو خود ہی صبح و شام دن رات ہو گئے، غائب ہو گئے. ایک زمانہ ہو گیا ہے، اکتوبر میں ہم نے یہ بات کی، اور اب تک ویڈیوز بنانے والی سرکار ایک ویڈیو بنا کے یہ نہیں کہہ رہی کہ میں مطالعہ کر رہی ہوں. یعنی ہمارے ہاں شان اولیاء جو موضوع تھا مباحثے کا، مکالمے کا، اس کے اوپر روز بروز تیاری ہو رہی ہے. اور مجھے یہ پیغام آیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ شاید اکیڈمی میں روزانہ کی بنیاد پہ اس پہ بحث ہو رہی ہے اور مناظرے، مباحثے، مکالمے کی تیاری ہو رہی ہے شان اولیاء کرام کے اوپر، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں. اور اس طرف مفتی حنیف قریشی کا یہ کہنا ہے کہ نہیں جی، اولیاء کرام کا ایک مقام، ایک مرتبہ ہے، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ چیزیں جو کتاب میں لکھی ہیں اور آپ نے کہی ہیں کہ غلط لکھی ہیں، اور ان غلط لکھنے کے پیچھے اسباب بھی یہ ہے کہ جو پڑھنے والے، لکھنے والے، وہ سب ظاہر کفر کے آغوش میں ہے. تو وہ اس حوالے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پورا ایک مقدمہ تکفیر کا بن چکا ہے. اور آپ ظاہر ایک اسٹرانگ پارٹی ہیں کیونکہ آپ ان پہ مقدمہ کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہ غلط کیا ہے. تو جب آپ اسٹرانگ ہیں، اگریسو ہیں، اور ان کے اوپر کا مقدمہ ہے، تب بھی آپ نہ بیٹھیں. تو یہ سارے لوگ دیکھ کر اس بات کو ایک اچھمبا سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہے، علی بھائی بیٹھتے کیوں نہیں ہیں. میں نے بڑا سوچا ہے کیونکہ میں انجینئر محمد علی مرزا حافظ اللہ تعالیٰ کو پسند کرتا ہوں. تو میرے دل نے کہا کہ کیا کیا بات ہو سکتی ہے، شاید یہ بات ہے. آج بھی جو کٹر بریلوی ہیں ان کے سامنے نہ ڈاکٹر اسرار صاحب بیٹھ سکتے ہیں علمی دلائل میں، نہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی بیٹھ سکتی ہیں. یہ میں آپ کو، کیونکہ ان بچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ ڈاکٹر ذاکر نائک بیٹھ سکتا. وہ لا کے جب دلائل رکھیں گے ان بچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا اچھا اس میں سے یہ بھی نکلتا ہے، اچھا یہ والی حدیثیں بھی موجود ہے، منہ اٹ کے بیٹھ جان گے. اسی لیے آپ دیکھیں جب کبھی مناظرے ہوتے ہیں کتے کی کرتے ہیں بریلوی، اہل حدیثوں کی بھی، دیوبندیوں کی بھی. کیوں کرتے ہیں؟ بودے گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. آپ مناظرے کا بھی دیکھیں، آپ کو لگے گا یار چھائے ہوئے نے. حنیف قریشی نے کیا کیا ہے اس لال رومال والے کے بڑے بھائی کے ساتھ؟ پانی نہیں انہیں منگیا. یہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، یہ مفتی حنیف قریشی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ انجینئر محمد علی مرزا کہہ رہے ہیں. یہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جی منہ اٹ کے بہ جانے، بریلوی ہیں اور بریلویوں کے سامنے مناظرہ ہو نہیں سکتا. یہ آپ کہہ رہے ہیں، اس وجہ سے آپ 26 نومبر سے گھبرا رہے ہیں. یہ تو تاثر عوام میں جا رہا ہے. یا پھر میں نے سوچا کہ کوئی اور بات بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ. دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ علی بھائی چونکہ کمرے سے، اکیڈمی سے باہر نہیں آتے ہیں، تو شاید وہ سوچ رہے ہوں کہ میں باہر آؤں گا تو ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے، ایک رسک ہے. تو میں نے اس کا فوراً حل نکالا. میں نے کال لگائی ہے مفتی حنیف قریشی کو، اور اس کال میں نے ان سے فوراً سے کہا ہے کہ آپ چل کے اگر جہلم اکیڈمی آ جائیں تو ان کو زحمت بھی نہیں ہوگی، سیکیورٹی تھریٹ بھی نہیں ہوگا. یہ حل بھی نکل گیا کیونکہ باقی لوگ تیار نہیں تھے، یہ تو تیار ہونے کو تیار ہے کیونکہ چیلنج بھی ان کا اپنا تھا. اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ پھر میرے ذہن میں ایک اور بات آئی. کسی اسٹوڈنٹ نے مجھ سے کہا کہ دیکھیے علی بھائی کا یہ کہنا ہے کہ ڈائریکٹ فائنل کھلاؤ، ورلڈ کپ میں لے کر آؤ. یہ کیا ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ؟ تو میں نے کہا یار تم نے بھی میچز دیکھے، میں نے بھی دیکھے. پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ سے باہر آئی ہے کیونکہ شروع کے میچز میں ہی وہ کوالیفائی نہیں کر سکی ہے، سیمی فائنل کے قابل ہی نہیں بنی ہے. گویا پہلے ورلڈ کپ بھی جیتی ہے کسی زمانے میں، مگر جب آپ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے تو پھر آپ فائنل کی بات بھی نہیں کر سکتے. لوگ ہنسیں گے، بولیں گے پاگل ہے کیا، دیوانہ تو نہیں ہو گیا ہے. لہٰذا ہم ایک بات کرتے ہیں، آج ڈیل ڈن کرتے ہیں اس بات پہ. 26 نومبر کو آپ سیمی فائنل کھیلیں
اور اس کے بعد جس نومبر اکتوبر جولائی اگست مئی جون جولائی کو آپ بولیں گے فائنل میں آپ کو کھلاؤں گا اور یہ عوام کھلائے گی, یہ جا کے مفتی تقی عثمانی کے پاؤں میں پڑ جائے گی, یہ جا کے مفتی منیب الرحمان کے پاؤں میں پڑ جائے گی کہ علی بھائی نے سیمی فائنل کھیل لیا ہے اور سیمی فائنل میں وہ کامیاب ہوئے ہیں, اب تم فائنل کھیلو. اور آپ دیکھیے گا اگر میں یہ نہ کر سکا اور یہ عوام یہ نہ کر سکی تو پھر ساری بلائیں ساری مصیبتیں اس وقت جو جیلم کے آس پاس ہمارے علی بھائی کے اوپر آ گئی ہیں وہ نکل جائیں گی. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے انجینئر محمد علی مرزا زندہ آباد, کیونکہ وہ سیمی فائنل میں کوالیفائی کر چکے ہیں. ہم نے آپ کی اتنی باتیں مانی ہیں, اتنی باتیں مانی ہیں, اسٹوڈنٹس کی اتنی ایک بات تو آپ مان سکتے ہیں نا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو زندگی بھر مناظرے کرنے ہیں, کیونکہ آپ نے اسی ویڈیو میں کہا تھا میرے پروگرام میں اور مولانا کے پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ 5 لاکھ علماء کرام تو مولانا فضل الرحمان حافظ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے, تو میرے پاس تو اگر عمر نو بھی ہوتی تو کم پڑ جانی تھی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس وقت اگر آپ کی عمر کم و بیش 46 سال ہے, میں مزید 46 سال کی دعا کرتا ہوں پروردگار آپ کو اور زندگی دے, مگر ایوریج کے طور پہ 46 سال آپ نے الحمدللہ ایسی اکیڈمی کمرے میں جینے, تو 46 سال کی زندگی کے حساب سے 365 کو میں 46 سے ملٹیپلائی کروں, میرے پاس کوئی 16,790 دن بنتے ہیں. یعنی 16,790 دن, عمر نو نہیں, 16,790 دنوں میں آپ 16,790 علماء کے ساتھ مناظرہ مباحثہ کر سکتے ہیں. دین کا کام ہے اور آپ تو دین کے لیے صبح و شام جاگ رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, ویڈیوز بنا رہے ہیں, تو 16,790 علماء کے ساتھ مگر آپ بیٹھ کے مباحثہ کر لیں. نہیں, میں نے آپ کو اس مشکل میں ڈالا ہی نہیں. میں جانتا ہوں ایک آدمی تو ہیں آپ, تو میں اس کو آدھا کر دوں 8,395, میں نے اس سے بھی آپ کو بچا لیا. میں اس سے بھی آدھا کر دوں 4,000 3,000, نہیں جی, میں نے آپ سے کہا بات تو اتنی سی مک جانی تھی کہ 2 آدمی جو شیعہ مناظر ہیں, 2 اہل حدیث مناظر ہیں, 2 دیوبندی مناظر ہیں, ان کے ساتھ کر کے آپ گل مکا دیں. 6 لوگ بنتے ہیں ٹوٹل, اور یہ بنتی ہے آپ کے سامنے ایک اور کہانی کہ 2 آپ بریلوی علماء کے ساتھ کر لیں, مفتی راشد محمود رضوی کے ساتھ, مفتی حنیف قریشی کے ساتھ. چلو جی میں ایک ایکسٹرا بھی لگا دیتا ہوں, تو یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 9 افراد. 16,790 افراد نہیں, 9 افراد کے ساتھ علی بھائی اگر بیٹھ جائیں تو ساری گلی مک جانی ہے. اب تو عمر نوح کی ضرورت نہیں ہے, 9 دن کی ضرورت ہے. مگر علی بھائی آپ یاد کریں گے آپ کے اس چاہنے والے نے اتنا آسان کر دیا آپ کے لیے کہ کہا یہ 9 افراد کی کہانی بھی روک دو, صرف 26 نومبر کو بیٹھ جاؤ, 26 نومبر کو. اور 26 نومبر کو بیٹھنے کے بعد آپ کہو نا کہ وہاں سے چاند سے بھی لکھوا کے لاؤ, تو ہم چاند پہ بھی دوڑے لگائیں گے, کیونکہ آپ کی بات سچی ہوگی اور آپ سیمی فائنل جیت چکے ہوں گے. ہم تو آپ کو وہ جو لوکل میچز ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کھلا رہے, ہم تو آپ کو گراؤنڈ کے میچز بھی نہیں کھلا رہے, ہم تو آپ کو کاؤنٹی بھی نہیں کھلا رہے, ہم تو آپ کو کوارٹر فائنلز بھی نہیں کھلا رہے, ہم تو آپ کو سیمی فائنل میں سیدھا انٹری دے رہے ہیں. اب تو ناراض نہ ہونا آپ, اب تو یہ نہ کریں نا آپ, اب تو مجھے دشمن نہ سمجھے نا آپ. اب تو یہ سارے دوست جو آپ سے کہہ رہے ہیں بیٹھے ہیں علی بھائی, بیٹھے ہیں, ان کو دشمن نہ سمجھے نا آپ. اب تو آپ یہ سوچیں نا کہ یہ علمی کتابی ہیں, اب تو یہ سوچیں نا کہ یہ آپ سے پیار کرتے ہیں اور آپ سے بیٹھنے کے خواہش مند ہیں, تاکہ بات صاف ہو جائے اور واضح ہو جائے کہ آپ بند کمروں میں بیٹھ کے کہانیاں نہیں سناتے. ورنہ وہ شعر آپ کے لیے فٹ کر کے دیں گے کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس بات پہ غور, کمرے کی فضا اور ہے, مناظرے کی فضا اور.